ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ نے کہا کہ جہاں چنگاری ہوتا ہے وہیں سے دھواں نکلتا ہے, تو آپ پھر بات لے جاتی ہیں, آپ نے فرمایا انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں, ان کے اندر سسٹم ایسا ہے, لیکن بات میں نے آپ سے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ منسٹرز کے بارے سے بات کی جاتی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں منسٹرز کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں یقیناً جو میرا ایبسولوٹلی جو اپنا پرسیپشن ہے کہ کوئی انڈیویجول, ہاں وہ منسٹر ہو, ہاں وہ فوجی جرنیل ہو, یا کوئی بھی ہو, یا عدلیہ کا کوئی ذمہ دار شخص ہو, یا میڈیا کا کوئی پرسن ہو, یا کوئی فیڈرل سیکرٹری ہو, یا کسی بھی بیوروکریسی میں بیٹھا کوئی نچلی سطح پہ پٹواری, یا تھانے دار میں بیٹھا کوئی ایس ایچ او, یا نچلا کانسٹیبل ہو, جو بھی ہو, آپ کے سسٹم کے اندر وہ اکیلے وہ غلط کام نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک نیٹ ورکنگ نہ ہو. کیونکہ آپ کا وہ منسٹر تو کسی صورت ایز اے انڈیویجول غلط کام میں انوالو نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ایک پوری ہیرارکی اس کے ساتھ اس گند میں انوالو نہ ہو. جب ہمارا منسٹر ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کا نیٹ ورک ہو, اکیلا انڈیویجول نہیں کچھ کر سکتا, اور کوئی ایک شخص بھی اس پورے سسٹم میں سٹینڈ لے کہ میں نے گند کا حصہ نہیں بننا, تو وہ گند نہیں ہو سکتا. اور یہ پروپیگنڈاز اور مسکنسیپشنز ہیں کہ صرف سیاستدانوں تک ٹریول ہوتی ہیں انلکیلی, اور صرف ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. باقی لوگ جو ہیں ہمیشہ لیوریج لے جاتے ہیں, وہ سیاستدانوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یعنی آپ بیوروکریٹس کی بات کر رہی ہیں. جو سب سے زیادہ اس ملک میں میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی منسٹر اس وقت تک کرپشن نہیں کر سکتا اگر اس کا سیکرٹری اس کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل نہ ہو. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مطلب یہ بات کی جاتی ہے تو ایسے ہو کہ جی نیٹ ورکنگ ہو, پوری آوے کعبہ ہی بگڑا ہوا ہو. نہیں, یہ صرف اس گورنمنٹ کے اوپر آپ نہیں لے جا سکتے, یا کسی پرٹیکولر انڈیویجول یا کسی پرٹیکولر. اتنا کچھ لکھا جاتا ہے, آپ خود ماشاءاللہ پڑھتی ہیں, تو اتنا کچھ لکھا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں 80% جو ہے وہ ایک ایسا ہمارے ہاں, چونکہ مرچ مسالے جب تک جس خبر کے اندر آپ نے فلیور ایڈ نہ کیا ہو, کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے. اس کو اٹینشن دینے کے لیے, اس کو عوام کے اندر ایک مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو سبسٹنس چاہیے وہ سیاستدانوں کے خلاف چاہیے. کتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے, کتنے پرسنٹ فلیور کو ڈال سکتا ہے؟ 10%, 20%, 25%, یقیناً اس میں دیکھیں اس کے اندر سسٹم کے اندر کوتاہیاں, غلطیاں اور ہمارے کچھ ایسے کارنامے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوں گے. لیکن آپ کو میری گورنمنٹ کے نہیں آپ کہہ سکتے, کچھ اگر انڈیویجول کے ہیں تو وہ اس کا ذاتی فیل ہے. میری گورنمنٹ کو یا میری لیڈرشپ کا وہ فیل نہیں ہو سکتا. نہ کسی نے ان کو پرووک کیا, نہ کسی نے ان کو انسٹیگیٹ کیا کہ آپ ضرور یہ کام کریں. اگر کسی انڈیویجول نے کہیں غلط کیا تو نہ اس گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, نہ لیڈرشپ ساتھ ہے, اور نہ عوام ساتھ ہے. ان کو فیس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اپنی لیڈرشپ کی بات کی, جب آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہے, لکھا جاتا ہے جی لینڈ خرید لیا, جی اتنے کا خریدا, پاک لین ہے, آپ سب کچھ پڑھتی ہیں, اخباروں میں لکھا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو اگر ملائن کر رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل 100% میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ 20 سال پہلے اگر کوئی جگہ کسی نے ایک میوچل پرچیز سسٹم کے تحت خریدی ہے تو وہ 20 سال پہلے اگر آج چھپتی ہے, کیا 20 سال پہلے اخباریں نہیں تھی اس ملک میں؟ کیا 20 سال پہلے یہاں پہ کوئی وائبرنٹ میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ وہ اس پرٹیکولر ٹائم میں وہ کیس لا کے ان کو پرنٹ میڈیا تھا, وائبرنٹ الیکٹرانک میڈیا تھا, ابھی بھی تو پرنٹ میڈیا میں ہی ہے نا. تو پرنٹ میڈیا میں اگر وہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے جو چیز پرنٹ میڈیا میں آئے گی وہ الیکٹرانک میڈیا میں تو ڈسکس ہوگی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج ان ایشوز کو باہر لا کے تو مائلج لے رہے ہیں, تو وہ اس وقت کیوں نہیں یہ چیزیں سامنے آئیں؟ 20 سال کسی چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے. اس وقت ان کی حکومت تھی, نہیں دیکھیں یہ 12 سال جو ہے وہ تو اپوزیشن میں رہے اور 12 سال جیلیں کھاتے رہے. اتنا عرصہ کیوں نہیں نکلی باہر اور اب کیوں نکل رہی ہے؟ اٹ مینس کہ حالات اور واقعات ایسے کرافٹ کیے جا رہے ہیں جو آرکیٹیکٹ ہیں اس پورے سسٹم کو بدنام کرنے کے اور ڈی ریل کرنے کے, وہ آرکیٹیکٹس کے بیگیج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے وہ اپنی اس کو باہر لا رہے ہیں, اور ایک ہائپ اور ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ انڈیویجولز, یا وہ پرسنالٹیز, یا وہ لیڈرشپ جن کو آپ نے 2/3 اکثریت دے کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پریزیڈنسی میں آیا, یہ سب کچھ جو آپ بتا رہی ہیں اور ناظرین پہ چھوڑتے ہیں وہ جو اس پہ بلیو کرتے ہیں, نہیں یہ سب کچھ ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے, یہ چلتا کہاں سے؟
دیکھیں یہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر ایک اوور سائٹ آف دی پارلیمنٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے، جو دنیا کی تمام ڈیولپ ڈیموکریسیز میں ہے کہ اگر پارلیمنٹیرین کچھ غلط کرتے ہیں تو جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی غلطیاں کوتاہیاں اس وقت سامنے آ جانی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے سسٹم سے کچھ لوگ پکاتے رہتے ہیں اور وہ 20-20 سال بعد وہ سامنے لے کے آتے ہیں. اگر یہ ساتھ غلطیوں کوتاہیوں کی نشاندہی ہوتی رہے اور اوور سائٹ آف دی پارلیمنٹ کے تحت پارلیمنٹیرین کا، گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا یکساں احتساب ہو اور ایک ادارہ موجود ہو کہ جو کسی بائسڈ اپینین کے بغیر، وکٹمائزیشن کے بغیر اوورال ایک جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کرے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں باہر سے کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ صرف میڈیا میں نہیں، صرف جرنلسٹ نہیں کہتے، آپ کی اپوزیشن بھی کہتی ہے جی کرپشن ہوگی، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، یہ ہو رہا ہے فلانا اسکینڈل یہ. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو لیٹس سے اگر کوئی کر رہا ہے ایکس وائی زی، کوئی بھی کر رہا ہے، کیبنٹ میں ہے، ایم این اے ہے، جو بھی ہے کر رہا ہے، جو بیوروکریٹ کر رہا ہے، اس کی اگر نشاندہی ہوتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ کی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ہمارے فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ اس حکومت نے اپنے احتساب کا جو لیور ہے وہ ہاتھ میں دے دیا اپوزیشن کے. تو اگر کہیں ایسا مس کنڈکٹ، کوئی ایسی کرپشن جو کہ ڈیفائنڈ اور جس کے پروف ہیں، تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سٹنگ ان دی پارلیمنٹ وہ اپنی کمیٹیز میں طلب کریں، ہاں وہ بیوروکریٹ ہے، ہاں وہ سیاستدان ہے، ہاں وہ منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کو آگے پارلیمنٹ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی. اتنا عرصہ جو ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ آپ کی حکومت کا، ابھی تک آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے کسی منسٹر کو طلب کیا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں چونکہ سسٹم کے اندر فلاز ہیں، گیپس ہیں، ہمیں لیجسلیشن جو اصل کرنے والے کام ہے نا، آپ کی حکومت ہے نا، آپ سسٹم کو بہتر کریں. یقیناً ہمیں یہ سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے، ہمیں اس اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک روڈ میپ ہے، ایک فارمیٹ اور ایک ایسا ڈیفائنڈ سسٹم ود ان آور سوسائٹی کہ جو قانون سب کے لیے ہو اور وہ ایک ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ بن جائے کہ ہر شخص کو یہ پتا ہو کہ جس نے غلط کام کیا اس کو اس میوزک کو فیس کرنا ہے، اور وہ امیر کے لیے علیحدہ اور طاقتور کے لیے علیحدہ قانون. آج یہ فیکچوئل بات ہے کہ آپ کے منسٹر جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی والا چکر کوئی نہیں ہے ان کا. کتنے لوگوں کو بلا لیا ہے ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے؟ نہیں دیکھیں یہ تو پھر آپ کے سسٹم اور پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ اگر اب نہیں ہوا تو آگے ہو جانا چاہیے. اور ابھی ہمارے پاس اس پارلیمنٹ کے اندر بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، I'm sorry, I have to take a break. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.